बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस वक्त चूहे बिल्ली का खेल जारी है और बहुत सारे चूहे जो हैं वो जमा भी हैं, एक साथ हैं, लेकिन वो बिल्ली का मुकाबला करना चाह रहे हैं। ज़ाहिर है बिल्ली बिल्ली होती है, तो तमाम तर चूहे मिलकर भी बिल्ली का मुकाबला नहीं कर पा रहे और सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है और बहुत सारी इतनी टेक्निक्स इस्तेमाल की जा रही हैं। बड़ी बड़े मीटिंग्स हो रही हैं, बड़े बड़े स्ट्रेटजिस्ट बैठ के आपस में बातें करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, नैरेटिव बनाते हैं कि ये सारे का सारा मामला किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। ये जो फितना फसाद है इसको कैसे कंट्रोल करें। इमरान खान साहब को फितना कह के भी देख लिया, फसाद भी कह के देख लिया, मज़हब का मजहबी टच दे के भी देख लिया, तौहीन मज़हब वाला मामला उठा के भी देख लिया, लेकिन क्या मसला है। और करप्शन के केसेस मिल नहीं रहे, करप्शन के मुकदमा सामने नहीं आ रहे। आखिर जाएं तो जाएं किस तरफ। जो भी कदम उठाते हैं वो कुदरत कोई ना कोई ऐसा काम करती है कि उसका फ़ायदा इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुंच जाता है और इमरान खान साहब आके सारी बातें बता देते हैं। और फिर ये सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल मीडिया का ज़माना है, आप जितना चाहें उनको कंट्रोल कर लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। और इस वक्त बदतरीन किस्म की सेंसरशिप है और वो सिर्फ एक आदमी के लिए है, एक आदमी के लिए, और वह इमरान खान। कि आपने इमरान खान को टीवी पे नहीं लाना और इमरान खान की रैलीज को नहीं दिखाना, इमरान खान की गुफ्तगू को लाइव नहीं दिखाना, रिकॉर्डिंग भी नहीं दिखानी, और रिकॉर्डिंग के बाद भी पैकेज में आप उनकी थोड़ी बहुत शक्ल वकल दिखा सकते हैं, उसकी आवाज़ भी नहीं सुनानी। यहाँ तक मामलात हो चुके हैं और फुल जबर है। और ये तमाम मीडिया हाउसेस जानते हैं कि उनको हिदायत कौन दे रहा है और ये सारे की सारी इतना ज़्यादा सख्तियाँ जो सौबतें बर्दाश्त की जा रही हैं वो मीडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा जबर है। जो आपको हंसते खिलखिलाते चेहरे आपको मीडिया में नज़र आते हैं, हमारे दोस्त एंकर्स और रिपोर्टर्स और प्रोग्राम एनालिस्ट, ये सारे के सारे उनको अंदाज़ा है, उन सबको पता है कि उन पे वो एक एक लफ्ज़ तोल तोल कर बोल रहे होते हैं। और हाँ, अलबत्ता इमरान खान साहब के खिलाफ आप जो मर्जी करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो मर्जी करें, उसमें आपको खुली छुट्टी है। दूसरी जानिब आप आके इमरान खान को और ऑनरेबल जजेस को गालियां दें, उसकी भी छुट्टी है। गालियां दे दें, जितनी मर्जी गालियां दें, जितनी मर्जी मुगल्लज़ात हों, वो पाकिस्तान टेलीविज़न जो स्टेट रियासती चैनल है उस पर भी आपको खुली छुट्टी है। आप कोई भी हैं, आपको कोई जानता है नहीं जानता, बिल्कुल आप जाएं, आप जाके बताएं कि जी मैंने ऑनरेबल जजेस को गालियां देनी है, हाई कोर्ट के जजेस को गालियां देनी है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बुरा भला कहना है, उनको धमकियां देनी है, और इसी तरीके से मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत मुखालिफ सियासतदानों को गालियां देनी है। वो कहेंगे बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम, ये फोरम हाजिर है। और आनन फानन आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप सारी की सारी गुफ्तगू आपकी लाइव नशर होगी और आपको पूरी दुनिया देखेगी। उसमें गालियां भी माशाल्लाह से, बल्कि माशाल्लाह तो नहीं कहना चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह कहना चाहिए, कि वो भी सब की सब चल रही हैं। सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि आप एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है, एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है। अगर एक झूठ बोलकर गलती हो गई है तो एक सच बोल दें, बात ख़त्म। लेकिन ये सारी एक अना की लड़ाई चल रही है, ज़िद है, अना है, इंतकाम है, बुग़्ज़ है, अदावत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। असूल कहीं नहीं है, असूलों की लड़ाई कहीं नहीं हो रही, बल्कि सिर्फ ये है कि चूँकि ये हमने एक ऑपरेशन किया, वो नाकाम हो गया, बाजवा साहब चले गए, और बाजवा साहब के जाने के बाद भी ये सिलसिला चल रहा है। अब बाजवा साहब की बाकियात हैं, कुछ बैठी हैं, वो हर रोज़ एक नया चांस लेती हैं कि नहीं आज एक मौका और दे दें, आज एक मौका और दे दें। और पॉलिटिशियंस हैं वो भी नहीं समझ रहे, वो भी ख़ासतौर पर हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो तो बिल्कुल ही नहीं समझ रहा। और इसमें मुस्लिम लीग नवाज़ और मौलाना फजल रहमान साहब की समझ आती है, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ वो भी एक बिल्कुल वो भी कहते हैं कि बस सुबह पलक झपकने से पहले पहले इमरान खान सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाम लेवाना हो। ये एक गेम चल रही है और इलेक्शन सर पे आ गए हैं। इलेक्शन रोकते 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 साल गुजर गया और 13 महीने हो गए हैं, अब इलेक्शन भी सर पे आ गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, 2 महीने की बात है, 3 महीने की बात है, इससे ज़्यादा आप इलेक्शन भी डिले नहीं कर सकते। इलेक्शन तो होने हैं और बजट आ जाएगा, बजट मंजूर हो जाएगा, नहीं होगा होगा, ये एक अलग दास्तान है। कि फिर इलेक्शन को रोकने के लिए बजाय इसके इलेक्शन में चले जाते, मामला ठीक हो जाते, आगे की तरफ बढ़ते। इस वक्त एक सिस्टम आ चुका होता, अदालतें अपना काम करती, इदारे अपना काम करते, पार्लियामान अपना काम करती, लेकिन नहीं, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं
درمیان میں ایسے آئے، تشریف لائے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں ذرا ایک چانس دیں، یہ تو آسان کام ہے۔ باجوہ صاحب بھی یہی کہتے رہے اور 29 نومبر تک وہ چٹکیاں بجا کے کہتے رہے، لیکن عوام کا موڈ بالکل دوسری نوعیت کا ہے۔ عوام کا موڈ اس لیے بھی دوسری نوعیت کا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ 1990 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت برخاست کی گئی، اور اس وقت آپ پریزیڈنٹ اسحاق خان صاحب مرحوم ان کی قوم سے جو خطاب تھا اسمبلی توڑنے کا فیصلہ، وہ ذرا سن لیں۔ اس میں تھا کرپشن کرپشن کرپشن، لوٹ مار لوٹ مار لوٹ مار، یہ ہو رہی تھی، لہٰذا ہمیں اسمبلی توڑنی پڑی اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف کرنا پڑی۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب آ گئے، نواز شریف صاحب کی حکومت بھی اس وقت برطرف کی گئی، تو ان کی بھی آپ نکال کے سن لیں، آپ صدر اسحاق خان صاحب کی تقریر، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ امور مملکت چلانا مشکل ہو گئے تھے، وہی کرپشن کرپشن کرپشن، بیڈ گورننس، یہ نواز شریف صاحب کی تقریر، نواز شریف صاحب کی حکومت گرا گئی، پھر نواز شریف صاحب کی حکومت بحال ہو گئی، اس کے بعد پھر محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت آتی ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت آتی ہے، اس کو پھر گرا دیا جاتا ہے، وہ گرایا جاتا ہے فاروق لغاری صاحب گراتے ہیں، اس میں بھی یہی کہا جاتا ہے کرپشن کرپشن کرپشن، بے شمار کرپشن کے الزامات، وہی ایک تقریر 1990 میں پاکستان کے عوام نے سنی، وہی تقریر 1992 میں سنی، وہی تقریر 1995 میں سنی، یہ 96 میں 96 میں سنی، یہ ایک ہی تقریر، وہی تقریر صدر اسحاق خان صاحب نے 2 دفعہ کی، محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف، نواز شریف صاحب کے خلاف، وہی تقریر فاروق لغاری صاحب نے کی محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف، اور اس کے بعد صدر اسحاق خان صاحب کی تقریر، یہ ساری تقریریں ریکارڈ پہ موجود ہیں، آپ جائیں اور جا کے سنیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو پاکستان اس وقت جو تقریریں یہ سن رہے تھے، 4 تقریریں سنی اور 4 حکومتیں برطرف ہوئیں، اور اس کے بعد پھر پرویز مشرف صاحب آ گئے، پرویز مشرف صاحب نے بھی یہی بات کی، اکاؤنٹیبلٹی کا نعرہ لگایا، احتساب کا سب سے پہلے احتساب یہ نعرہ لگایا، سب سے پہلے پاکستان اور سب سے پہلے احتساب یہ نعرہ لگ گیا۔ 1990 میں جس نے یہ تقریر سنی تھی، آج اس کی عمر ہو گئی ہے 33 ایئرز، وہ ایک دن کا جو بچہ تھا وہ آج 33 سال کا ہو گیا، اور اس وقت جو 5 سال کا 10 سال کا تھا وہ آج 43 ایئرز کا ہے، 43 سال کا، 10 سال بعد شعور انسان ہوتا ہے۔ تو یہی آپ آگے کرتے جائیں، اس وقت جتنی بھی لاٹ ہے پاکستان کی، پاکستان کے عوام جو ووٹر ہے، ووٹر سپورٹر، وہ میجورٹی جو ہے، میجورٹی وہ ہے جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی یہ گفتگو، اسٹیبلشمنٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیا یہ نیریٹو لے کے آگے بڑھ رہا تھا، اور تاثر اور یہ تھا، لوگوں کو یقین تھا کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہی اصل میں اس سارے معاملات کی محافظ ہے، اور وہی اس سسٹم کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے، اور وہی کرپشن کے سامنے اس نے بند باندھا ہوا ہے۔ جیسے کوئی حکمران غلطی کرتا ہے اور کرپشن کی انتہا کرتا ہے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ آتی ہے، وہ آ کے اس کو ریموو کرواتی ہے اور پھر آگے راستہ نکالتی ہے۔ یہ اس وقت پاکستان کے عوام کا یہ پورے کا پورا سوچ تھی، اب تک یہی سوچ تھی۔ تو جب یہ سارے، اسی دوران عمران خان صاحب نے آ کے وہی نیریٹو لیا اور وہی نعرہ لگایا تحریک انصاف کا، اور انہوں نے کہا کہ میں احتساب کا خلاف، احتساب کا انہوں نے ایک نعرہ 1 پوائنٹ ایجنڈا، احتساب، اور احتساب کرپشن فری پاکستان، کرپشن فری سوسائٹی، صاف ستھری لیڈرشپ۔ پھر ایک اور نعرہ تھا، وہ تھا جناب کہ موروثی سیاست کا خاتمہ کرنا، یہ چند خاندان جو مسلط ہیں، یہ بھی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو تھا، وہی اس کو آگے لے کے بڑھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ میڈیا ان کو سپورٹ کر رہا تھا، میڈیا کی بہت بڑی تعداد ان کو سپورٹ کر رہی تھی، اور اس طریقے سے پہلا جو دھچکا لگا پاکستان کے عوام کو وہ لگا جب جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب نے NRO دیا، سب آؤٹ ہو چکے تھے، ان کو واپس لے کے آئے NRO دے کے، اور ان کو دوبارہ سسٹم میں ان کر دیا، اور انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب آ گئے، عمران خان صاحب کا الیکشن ہوا، الیکشن کے بعد ان کو بھی ٹھیک 3.5 سال بعد ان کو بھی فارغ کر دیا گیا، اور باجوہ صاحب ان سارے لوگوں کو جن کے بارے میں 1990 سے 1988 سے آنورڈ لے کے آ رہے تھے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، ان کی حکومتیں کرپشن کی بنیاد پہ خارج کی گئیں، احتساب بنا، نیب کا ادارہ بنا، نیب کے ریفرنس بنے، کیسز چلے، مقدمات چلے، پاناما چلا، پتہ نہیں کیا کیا چلا، اس میں ڈان لیکس آئی، پاناما لیکس آئی، اس کے بعد میمو گیٹ آیا، سب کچھ آیا، منصور اعجاز صاحب والا، حسین حقانی صاحب والا، یہ ساری چیزیں، یہ سیکورٹی رسک بھی ہو گئے، یہ کرپٹ بھی ہو گئے، یہ ہر طرح سے شجر ممنوع کل حرام
یہ ساری کا سارا سیاست کلو حرام ہو گئی. لیکن پھر کیا ہوا، جناب باجوہ صاحب ان سب کو واپس لے آئے. اب پاکستان کی عوام، پاکستان کی بڑی میجورٹی، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1988 سے لے کے آج تک جو لوگ تھے، جو نوجوان تھے، جو بچے تھے وہ نوجوان ہو چکے، نوجوان تھے وہ میچور ہو چکے، جو میچور تھے وہ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں. وہ یہ سارا کھیل دیکھ رہے ہیں، وہ اس سارا کھیل سن رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے عمران خان صاحب کو فارغ کیا گیا اور وہ اس وقت سے لے کے، وہ بچے سے لے کے بوڑھے تک، وہ سارے کے سارے ایک میجورٹی ہے، پاکستان کے عوام کی بہت بڑی اکثریت ہے. ہر گھر میں یہ آواز پہنچ چکی ہے. یہ بیوروکریٹ کے گھر میں بھی یہ آواز پہنچ چکی ہے، اس کے بچوں تک بھی پہنچ چکی ہے. یہ سول بیوروکریسی کے بھی پہنچ چکی ہے، یہ ملٹری بیوروکریسی کے بھی پہنچ چکی ہے، یہ سول لیڈرشپ کے گھروں میں بھی پہنچ چکی ہے، یہ ملٹری لیڈرشپ کے گھروں میں بھی پہنچ چکی ہے، یہ صحافیوں کے گھروں میں بھی پہنچ چکی ہے، یہ کاروباری لوگوں کے گھروں میں بھی پہنچ چکی ہے. ہر گھر میں یہ آواز پہنچ چکی ہے. اور جب بھی کوئی آفیسر گھر میں جاتا ہے تو بچے سب سے پہلے ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ جناب آپ جو کچھ کر رہے ہیں، کیا بابا یہ آپ صحیح کر رہے ہیں؟ کیا ابا جی آپ یہ صحیح کر رہے ہیں؟ کیا یہ پاپا یہ آپ صحیح کر رہے ہیں؟ آپ یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ بچے سارا دن، ان کے بچے چھوٹے نہیں، باشعور بچے، چھوٹے بھی باشعور بچے بھی، وہ سارا دن میڈیا کے سامنے ہوتے ہیں، وہ سارا دن سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ سارا دن مارکیٹس میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، اور وہ سارے کا سارا فیڈ بیک لے کے آتے ہیں. وہ اپنے والدین سے پوچھتے ہیں، ان کی والدہ ہیں یا والد صاحب ہیں، وہ کسی بھی عہدے پہ ہیں، خواہ وہ گریڈ 20 میں ہیں، خواہ وہ 22 میں ہیں، خواہ وہ کرنل ہیں، بریگیڈیئر ہیں، میجر جنرل ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ہیں، کوئی بھی ہے، وہ بچے ان سے پوچھتے ہیں اور ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ سارے کا سارا جو سسٹم ہے، یہ ایک کہنا چاہیے کہ ہاتھ سے وہ لوگوں کے شعور اتنا اجاگر ہو گیا ہے کہ اب یہ اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. آپ جتنا مرضی اس کو کنٹرول کر لیں، جتنا مرضی آپ سینسرشپ لگا لیں، جو مرضی کر لیں، کیونکہ اس وقت تک پاکستان کے عوام اور جن کو یوتھیا کہہ کے گالی دی جاتی ہے، وہ یوتھ ہے دراصل میں. ان یوتھ کو، اس نوجوان نسل کو گالی دی جاتی ہے، برگر فیملی کہہ کے ان کی تضحیق کی جاتی ہے، ممی ڈیڈی کا گروپ کہہ کے ان کی تضحیق کی جاتی ہے. ان سب کی تضحیق کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جناب آپ تو سارے بالکل غلط ہیں، اور ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے طاقت کے زور پہ. وہ نہیں ہوں گے. سوچوں پہ پہرے اس طرح سے نہیں بٹھائے جا سکتے. یہی کام ہم نے ایسٹ پاکستان میں کیا تھا، بنگلہ دیش میں کیا تھا، اور بنگالیوں کے ساتھ بھی ہم نے یہی کیا تھا. ان کی بھی ہم نے تضحیق کی تھی، ان کی بھی ہم نے یہی کام کیا تھا. لیکن طاقت کا استعمال بھی ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن وہ سوچ جو ہے وہ نہیں تبدیل ہو سکی. اور جو فکری انقلاب ہے، جو شعوری انقلاب ہے، اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، اس کو آپ نہیں کنٹرول کر سکتے. فکری انقلاب کو ایک نئے فکر کے ساتھ کنٹرول کر سکتے ہیں، شعوری انقلاب کو ایک نئے شعور کے ساتھ کنٹرول کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بہت بڑی آبادی کو کنٹرول کر لیں، کیونکہ یہ تو ہے 23 کروڑ کا ملک. مقبوضہ کشمیر چھوٹی سی وادی ہے، 7 لاکھ جتنی آبادی نہیں ہے اتنی ہر 5 کشمیریوں پہ، آئی تھنک ہر 5 کشمیریوں پہ ایک فوجی ہے. 7 لاکھ فوجی وہاں پہ ہے، اور چپے چپے پہ، گلی گلی میں ہے. لیکن وہ کنٹرول نہیں ہو سکی. وہ سوچ آج تک 47 سے لے کے آج تک وہ کنٹرول نہیں ہو سکی. وہ سوچ ہر روز ایک نئے زاویے کے ساتھ آگی، وہ جانیں بھی قربان کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ نہیں دبایا جا سکتا. تو یہ تو 23 کروڑ عوام کا ملک ہے. تو ذرا سوچنے کی باتیں ہیں، سوچئے، اس پہ غور کیجئے کہ کیا ہو سکتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.